السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم پر ہم پیسے وصول کر سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن درست بات اس میں یہی ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم پر اگر کوئی اجرت لیتا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک قافلہ بھیجا، تو وہاں جب وہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں میں سے ایک آدمی ایسا تھا جسے کسی چیز نے ڈس لیا تھا۔ پھر ہوا کیا کہ انہوں نے سوال کیا، حل فیکم من راق، کیا تم میں سے کوئی راقی ہے جو دم وغیرہ کر دے؟ تو ایک آدمی جو ہے ان کے ساتھ گیا، فقرأ بفاتحۃ الکتاب علی شاء، تو اس نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور پڑھ کر دم کیا۔ علی شاء کا مطلب یہاں یہ ہے کہ بکریوں کے عوض انہوں نے یہ دم کیا تھا کہ میں یہ دم کروں گا اور اس پر بکریاں لوں گا۔ تو بکریاں لینا یہ کیا ہے؟ اجرت ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ فبرأ، دم کے ساتھ وہ تندرست ہو گیا۔ فجاء بالشام الى اصحاب فکرہوا ذلک وقالوا اخذت علی کتاب اللہ اجرا، تو جب وہ صحابی رسول جنہوں نے دم کیا تھا صحابہ کرام کے پاس آئے تو انہوں نے گویا ناپسند کیا کہ تو نے کتاب اللہ پر مزدوری لی ہے۔ حتی قدم المدینۃ فقالوا یا رسول اللہ اخذ علی کتاب اللہ اجرا، مدینہ جب واپس حاضر ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ سے بھی انہوں نے ذکر کیا کہ اس آدمی نے کتاب اللہ پر مزدوری لی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً بہترین اجرت جو ہے جو تم لیتے ہو وہ کتاب اللہ سے ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا بلکہ اس کو بہتر قرار دیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کس طرح سمجھا، بلکہ انہوں نے جو صحیح مسلم میں روایت ہے اس پر جو انہوں نے باب قائم کیا ہے، جس کو آپ چیپٹر کہتے ہیں، سرخی کہتے ہیں، تو وہ جو انہوں نے ہیڈنگ اوپر دی ہے وہ کیا ہے؟ باب جواز اخذ الاجرت علی الرقیہ بالقرآن والاذکار۔ تو اس باب میں بھی انہوں نے جواز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دم وغیرہ کرنے پر اجرت لینا یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ مزید اس کی وضاحت بھی انہوں نے امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح النووی میں کی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو بعض لوگ آیات کچھ پیش کرتے ہیں، جس طرح کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو، اسی طرح لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس طرح وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اس قسم کی اور بھی جو کئی آیات ہیں، تو اس کے متعلق یہ یاد رکھیں کہ ان کا مفہوم وہ نہیں ہے جو لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان آیات کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، تو یہ تو اصولی طور پر بات طے ہے کہ گزشتہ امتوں کی جو شریعت ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ گزشتہ شریعتوں کے جو دلائل وغیرہ ہیں یا احکامات ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہیں، اس بات پہ تو تمام اصولیین کا اتفاق ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کا معنی اور مفہوم جو ہمارے ہاں لوگ بیان کرتے ہیں، کسی مفسر نے یہ معنی مراد بھی نہیں لیا۔ لیشتروا به ثمنا قلیلا یا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وغیرہ والی جو آیات ہیں، اس سے ہرگز بھی یہ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم کے احکامات کو بدل دینا، تبدیل کر کے آگے بیان کر دینا اور اس پر پیسے وصول کرنا،
جس طرح ہمارے ہاں کئی قسم کے ادارے ہیں، کئی کمپنیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت نصیب میں نہیں تو ان کو غارت کر دے، تباہ و برباد کر دے، جو قرآن و سنت کو بدل کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پتہ ہے کہ حکم یہ ہے، لیکن صرف لالچ میں آ کر ایسے کر دینا، یا کئی بہت زیادہ جو سرمایہ دار لوگ ہیں اس پر اپنا وہ صرف کرتے ہیں پیسہ، کہ قرآن کریم کو الفاظ اور معانی کو تبدیل کر کے نیا قرآن پیش کر دینا۔ نئے قرآن کئی پیش ہوئے ہیں اب تک، تو یہ پیش کر کے یہ لوگوں میں بانٹ دینا، تقسیم کر دینا، یا اسی طرح احادیث کے اندر تحریف کر دینا، وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے، اور یہ اس کا معنی اور مفہوم ہے کہ آیات کو ان کے معانی، الفاظ وغیرہ سے پھیر کر، لالچ میں آ کر کوئی اور معنی بیان کر کے اس پر پیسے وصول کرنا، وہ منع ہے۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا جو عمل ہے، جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، اس طرح قل ما اسألکم علیہ من اجر الا ما شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا وما اسألکم علیہ من اجر، اس قسم کی جو اور آیات ہیں، تو ان کو مد نظر رکھ کر مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی صاحب علم بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی مزدوری کے، بغیر کسی اجرت کے قرآن کریم کی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیں تو یہ زیادہ افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی کا کام ہی یہ ہے، صبح شام وہ پڑھاتا ہی ہے اور کوئی اس کا کاروبار نہیں، ظاہری بات اس نے کھانا پینا بھی ہے، اب وہ کہاں سے کمائے؟ جس کو لوگوں نے اتنا مصروف کر رکھا ہے کہ وہ صبح شام حتیٰ کہ رات بھی ساری اس کی پڑھنے پڑھانے میں گزر جاتی ہے، تو وہ کہاں سے پھر کھائے؟ مجھے یہ بتائیں۔ اس لیے چونکہ جواز بھی موجود ہے، تو اگر قرآن و سنت کی تعلیم پر کوئی اجرت لے لیتا ہے اور طے بھی کر لیتا ہے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایسے اہل علم، علماء، خطباء، واعظین، مقررین، مدرسین کو گھٹیا نگاہوں کے ساتھ ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری۔ اس لیے قرآن کریم پر اجرت لینا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر مزدوری لینا، تنخواہ، سیلری وغیرہ وصول کرنا بالکل جائز ہے۔ اور اگر کوئی عالم دین آپ کو بغیر پیسوں کے کوئی مسئلہ سمجھا دیں، گزشتہ آپ اگر دیکھیں نا محدثین کی سیرت کو پڑھیں تو ان میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے، فلاں حدیث میں نے اتنے درہم اور اتنے دینار میں سیکھی ہے، تو یہ تو گویا اس پر ہمارے اسلاف کا عمل بھی ہے۔ بہر صورت اگر کوئی عالم دین آپ کو فری جمعہ پڑھاتا ہے، فری آپ کی مسجد میں درس دے دیتا ہے، سوشل میڈیا پر آ کر فری آپ کو تعلیم دیتا ہے، آپ کے سوالوں کے جواب وہ بغیر کسی اجرت کے دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ فلاں صاحب کا یہ احسان ہے کہ وہ بغیر کسی اجرت کے ہمیں اتنا وقت دیتے ہیں اور دین کی تعلیم جو ہے وہ ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگوں کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں قبول فرمائے اور بہت زیادہ ان کو اجر کے ساتھ نوازے۔ بہر صورت یہ ہمیں کلیئر کرنا چاہیے، ایسے احباب پر کسی قسم کی قدغن نہیں لگانی چاہیے، اپنی انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، اپنی زبان نہیں اٹھانی چاہیے کہ فلاں خطیب صاحب ہم نے بلایا اور انہوں نے اتنا پیسہ لیا۔ نہیں، وہ حق رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنا پیسہ لیتے ہیں تو آپ ان کو نہ بلائیں، کسی اور قاری صاحب سے بات کر لیں، کسی اور خطیب صاحب سے بات کر لیں۔ بہرحال ان کے متعلق برا گمان رکھنا، اس کا جواز کسی صورت بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔